بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب مولا کے ولادت کے حوالے سے جتنے بھی نکتے ہیں اور واقعات ہیں وہ ساری زندگی آپ نے سنے اور سنتے رہیں گے، اور میں نے بھی کل سے اب تک بہت ساری تقاریر اور اسپیچز سنی ہیں، کوئی نئی بات تو اس میں نظر نہیں آئی، حتیٰ انداز بیان بھی نیا نہیں، اور نئی بات ہو بھی کہاں سے، واقعہ تو ایک ہی ہے۔ تو یہ سب تو آپ نے سن لیا ہے۔ اب جہاں تک بات سب نے روکی، میں نے بہت غور کیا، یعنی جہاں تک میں پہنچ پایا، جہاں تک دوسروں نے بات کو روکا، ختم کیا، اور بعض جگہوں پر تو مجھے لگا کہ جان بوجھ کے انہوں نے وہاں سے کٹ مارا ہے کہ یہ بات کہیں آگے نہ بڑھ جائے اور لوگوں کو ذرا سا ولادت کے دن عجیب لگنے لگے۔ تو جہاں لوگ رکے وہاں سے میں اپنی بات کو آج آگے بڑھاؤں۔ لیکن ایک بات آپ کو اور یاد دلا دوں کہ اگر آپ یوٹیوب پر جائیں گے تو مجھ جیسے اسٹوڈنٹس کے آپ کو اتنے کلپ مل جائیں گے، علماء کی بات تو چھوڑیے، اتنے تفصیلی حالات ہیں۔ ایک پوری تقریر بھی ہو تو کوئی حق ادا نہ ہو۔ کہاں یہ کہ مولا جیسی شخصیت کہ اگر دنیا کے تمام سمندر انک بن جائیں اور تمام درخت قلم بن جائیں اور تمام جن و انس و ملائکہ لکھنے والے بن جائیں تو علی کے فضائل کو نہیں لکھ سکتے ہیں، اور ایک مختصر سی تقریر میں اس کا حق ادا کیا جائے، ناممکن ہے۔ اچھا، آخری تمہیدی بات کہہ کر میں اصل عنوان پہ آ رہا ہوں۔ جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، یہ سورہ آل عمران کی ایک بہت مشہور آیت بھی ہے اور بہت کم مشہور آیت بھی۔ جن لوگوں کو کبھی حج اور عمرے کا موقع ملا ہوگا تو حج اور عمرے میں تو شاید دن میں 5 مرتبہ وہ آیت سنتے ہوں گے۔ تو مشہور ترین آیت ہے حاجی اور عمرہ کرنے والے کے، اور جنہیں اب تک یہ موقع نہ ملا، پروردگار ہر ایک کو یہ توفیق عطا کرے اور وہ حالات بنائے کہ ہر آدمی حج اور عمرے کی سعادت کو بھی حاصل کرے۔ لیکن جن کو اب تک موقع نہیں مل سکا ہے، انہوں نے یہ آیت اتنی نہیں سنی ہوگی۔ یہ آیت ہے خانہ کعبہ کی تاریخ۔ اب اس سے پہلے کہ جس ٹاپک کو ذہن میں رکھ کے میں نے آیت تلاوت کی، اس سے پہلے کہ میں اس پہ بات آگے بڑھاؤں، ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں، اور یہ بات میں بہت ڈرتے کہہ رہا ہوں، لیکن ڈرنا کس سے؟ مولا کے فضائل، جیسا بھی ایک حدیث آپ نے سن لی، پیغمبر کی حدیث، تمام جن و انس مل کر بھی علی کے فضائل لکھنا چاہیں تو سمندر کے پانی کے قطرے کے برابر بھی نہیں لکھ سکتے ہیں۔ تو کوئی ضرورت نہیں کہ ہم مولا کے فضائل بنا کر پیش کریں دنیا کے سامنے، یعنی جو فضائل نہیں ہیں۔ یہ جملہ میرا توہین آمیز نہ ہو جائے، ضرورت نہیں ہے جس کی، وہ لوگ تو ٹھیک ہے جن کے پاس کوئی فضیلت ہے ہی نہیں، وہ اگر جھوٹی فضیلتیں نہ بنائیں تو ان کا کام کیسے چلے؟ لیکن کیا مولا کے لیے ضرورت ہے کہ ہم کوئی غلط بیانی کریں جبکہ صحیح فضائل ہی اتنے ہیں کہ زندگیاں گزر جائیں گی اور آپ اس کا حق ادا نہیں کر سکیں گے؟ یہ جملہ میں نے کیوں کہا؟ پہلے اس کی ایک مثال بھی دے دوں۔ بچپنے سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں، نہ کسی حدیث میں ہے، نہ کسی روایت میں ہے، اور نہ ہی یہ ثابت کہ جی وہ 14ویں رات کے چاند میں مولا کی شبیہ نظر آتی۔ آپ 7 آسمانوں پہ چلے جائیے، ہر آسمان پر آپ کو اپنے مولا کی شبیہ نظر آئے گی کہ جس کی زیارت کر کے فرشتے اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ اس چاند کے اوپر جا کے ہم کوئی شبیہ ڈھونڈیں، لیکن اب یہ سمجھا گیا کہ مولا کا حق اسی طرح ادا ہوگا، جبکہ آج یہ چاند کی وہ حیثیت بھی نہیں رہی جو پہلے زمانے میں تھی۔ اب تو ہم کو پتا ہے کہ چاند بیچارہ تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میں موضوع سے ہٹ رہا ہوں۔ اسی طرح سے ایک بات میں عرض کر رہا ہوں، اس کو لوگ غلط سمجھتے ہیں، اور بعض لوگ جو میرے مخالف ہیں وہ خود جان بوجھ کے غلط مطلب نکالتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آپ کو بار بار لوگوں نے بتایا ہوگا کہ آج بھی خانہ کعبہ میں دیوار میں وہ نشان موجود ہے۔ یہ غلط۔ اب دیکھیے، میں ایسی بات کہہ رہا ہوں کہ ہر مولائی کو اور علی سے محبت کرنے والے کو شاید غصہ بھی آ جائے۔ ضرورت نہیں ہے ہمیں ایسی فضیلت بیان کرنے کی کہ جسے پروردگار نے علی کی فضیلت قرار نہیں دیا۔ میں اکثر اردو زبان کے حوالے سے 2 ہمارے محاورے ہیں جن کا تذکرہ کرتا رہتا ہوں۔ نمبر 1، ہمارے ہاں ایک محاورہ وہ ہے، بدقسمتی سے میلبرن میں بھی کچھ جگہوں پر اسی طرح سے لوگوں کو دین کی تعلیم دی جا رہی ہے، لیکن نہیں، میں نہیں جانا چاہتا ایسے سینسیٹیو ایشو میں۔ کیا چیز؟ ہمارے یہاں اردو میں ایک محاورہ ہے، کسی بہت ہی بے وقوف آدمی کو کہتے ہیں وہ بدھو ہے۔ اب بدھو کی اگر میں انگلش بناؤں تو مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا، مقصد ہی ختم ہو جائے گا۔ آپ کے علم میں ہے کہ بدھو کہاں سے آیا؟ وہاں سے آیا کہ جب لوگ جمعے کی نماز بدھ کے دن پڑھ لیا کرتے تھے اور آنکھیں بند کر کے پڑھ لیتے تھے بغیر کسی قسم کے اعتراض۔ ایسی ان کی عقلیں خبط کر دی گئی تھیں۔ ایسے بے وقوف چاہنے والے اور ماننے والے اس حکمران کو ملے تھے
کہ جمعے کی نماز بدھ کو پڑھا دو تو پڑھ لیں گے، وہ کہلاتے بدھو۔ ایک دو مثالیں میں میلبرن کی بھی دینا چاہتا تھا لیکن آج نہیں، پھر دوں گا۔ اور ایک ہمارے یہاں اردو کا محاورہ ہے لکیر کا فقیر ہونا، نیگیٹو ہے، اس کا مطلب نیگیٹو ہے، لیکن میں کہتا ہوں میں ہوں لکیر کا فقیر۔ کون سی لکیر؟ جو 13 رجب کو خانہ خدا کی دیوار میں بنی تھی، میں اس کا فقیر ہوں اور قیامت تک اس کا فقیر رہوں گا۔ ہر آدمی کہے گا کہ نہیں ہم لکیر کے فقیر نہیں ہیں، میں کہوں گا میں ہوں لکیر کا فقیر، ہر لکیر کا فقیر نہیں۔ خانہ خدا کی دیوار میں جو لکیر بنی تھی، لیکن اگر کوئی آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آج تک مولا کی ولادت کا یہ معجزہ دیوار کعبہ میں موجود ہے تو وہ آپ کی لا علمی سے فائدہ اٹھا رہا، نہ پروردگار نے اس معجزے کو رکھنا چاہا اور نہ یہ موجود۔ آج میڈیا اتنا فاسٹ ہو گیا کہ اگر آپ کوئی ایسی بات بتائیں گے تو فوراً پکڑ میں آ جائے گی۔ اور بعض لوگ تو اس میں ایک اور اضافہ کرتے ہیں کہ ہر سال 13 رجب رات کے وقت خانہ خدا میں دیوار آج بھی شق ہوتی۔ ایک جملہ میں کہنا نہیں چاہتا تھا لیکن کہنا پڑے گا، اور وہ یہ کہ شاید انڈیا اور پاکستان مجھ سے زیادہ خانہ خدا کی دیواروں کی زیارت کا تجربہ کسی کے پاس نہ ہو۔ ہر سال 13 رجب میری خانہ خدا کے صحن میں ہی گزرتی تھی، اور کسی بھی حج اور عمرہ کرنے والے سے پوچھ لیجیے، وہ آپ کو ایک جملہ بتائے گا کہ خانہ خدا میں صاحبان ایمان علی والوں کا ہمیشہ طریقہ یہ ہے، 13 رجب نہیں، ہمیشہ، کہ وہ رات کے وقت پوری رات صحن کعبہ میں عبادت میں گزارتے ہیں۔ بلکہ ایک جملہ عرب کے باشندوں میں مشہور ہے، خاص طور پہ گزشتہ 10-12 سال میں، اور وہ یہ ہے کہ دن کے وقت خانہ خدا مسجد ہوتی ہے، رات کے وقت امام باڑہ بن جاتا۔ خدا کبھی آپ کو اس طرح سے لے جائے کہ آپ رات خانہ خدا کے ذہن میں گزارے۔ جگہ جگہ قافلے بیٹھے ہیں، یہ کویت کا، یہ بحرین کا، یہ امارات کا، یہ انڈیا کا، یہ پاکستان کا، یہ لندن کا، یہ کینیڈا کا، کہیں دعائے توسل ہو رہی ہے، کہیں زیارت عاشورہ ہو رہی ہے، کہیں دعائے کمیل پڑھی جا رہی، کہیں زیارت امین اللہ پڑھی جا رہی، کہیں زیارت وارثہ پڑھی جا رہی۔ واقعاً لگتا ہے کہ آپ کسی امام باڑے میں بیٹھے پورا سال۔ یہ خالی 13 رجب کی بات نہیں، حج میں بھی یہی ہے، عمرے میں بھی یہی۔ باقی لوگ وہ 5 نمازوں کی وجہ سے دن میں اتنا تھک جاتے ہیں کہ عشاء کی نماز پڑھ کے بستر پہ جا کے گرتے ہیں، فجر کے قریب آتے ہیں اور صاحبان ایمان کے ہاتھ میں خانہ خدا ہے تو ایک سال نہیں، پتہ نہیں کتنے سال پوری 13 رجب خانہ خدا کے ذہن میں ہم لوگوں نے اسی طرف گزاری۔ تو یہ جو ایک بات مشہور ہو، واقعہ پیش آیا، معجزہ پیش آیا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ کہنا کہ وہ نشان آج تک موجود ہے، نہیں۔ بلکہ جہاں پہ لوگوں نشان ڈھونڈتے ہیں دیوار وہاں سے شک بھی نہیں ہوئی تھی، لیکن اب یہ ساری باتیں بیان کرنے کا آج وقت نہیں ہے، اس لیے کہ آج کا موضوع کچھ اور۔ تو عرض یہ کرنا کہ اگر آج سعودی حکومت رکن یمانی کے اس کونے پر وہ جو سلور کلر کا ایک لوہے کا ٹکڑا نظر آتا تھا اس پر پلاسٹر کر کے اس کو بالکل چھپا دیا تو وہ لوگ کنفیوز نہ ہو جو آج تک یہ سنتے آ رہے تھے کہ دنیا میں کسی میں طاقت نہیں ہے کہ اس لوہے کو ٹکڑے کو چھپا دے، سینکڑوں بار اسے چھپایا گیا اور وہ ہر مرتبہ دیوار توڑ کے نکل آئے۔ اب نہیں، چھپ گیا۔ جس کو لوگ سمجھ رہے تھے کہ دیوار شق ہوئی، اگر کے بعد دیوار شق بھی نہیں ہوئی۔ اب یہ ساری بات میں نے کیوں بتائی؟ اس لیے جب آپ کسی ایسی چیز کو معجزہ بنائیں گے جو حقیقت میں معجزہ نہ ہو تو جب وہ چیز ختم ہوگی تو بہت سے لوگوں کے عقیدے میں کمی آ جائے گی۔ بہت چھوٹا سا ایک جملہ کہتا ہوں کیونکہ وقت میرے ہاتھ سے پھسل کے نکل رہا ہے، بہت چھوٹا سا۔ جو لوگ دبئی سے تشریف لائے ہیں وہاں بھی ایک درخت تھا، بڑے اس کے معجزات بیان کیے جاتے تھے۔ ایک بار میں نے اس کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ کوئی معجزہ اس کا ثابت نہیں، مخالفت بھی میری ہوئی تھی، اگرچہ ابھی بھی بہت زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں وہاں پہ میری مجالس۔ کہا یہ تو ایسا معجزہ ہے کہ کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، قیامت آ جائے گی۔ درخت کٹا، وہاں پہ بلڈنگ بنی، وہاں پہ شاپنگ مال بنا، وہاں پہ ریزیڈینشل 5 منزلہ اپارٹمنٹ بلڈنگ بنی، اور وہ سب کچھ وہاں پہ بےہودہ حرکتیں ہو رہی ہیں۔ یہ تھا ہی نہیں معجزہ وہ۔ تو ذرا سا ہمیں اس بات کا خیال کرنا ہے کہ آج کی دنیا میں، اچھا اب اس کو میں کہاں لے جا رہا ہوں؟ ظہور امام سے پہلے کے بارے میں یہ روایتوں میں آیا کہ جھوٹے معجزوں کے ذریعے سے صاحبان ایمان کو بہکایا جائے گا، اور اسی کا نام روایتوں میں دجال ہے۔ کچھ دجال میلبرن میں بھی مجھے نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ موضوع 15 شعبان کے قریب اگر اس وقت تک میں زندہ رہا۔ اب آ جائیے، بات یہ عرض کرنا تھی کہ واقعہ برحق ہے، بلکہ مجھے اب تک یاد ہے کہ حیدرآباد کے مومنین قصیدہ پڑھا کرتے تھے۔ اب وہ پتہ نہیں حیدرآباد کے کسی شاعر کا تھا یا پاکستان کا۔ ایک بار اس کی ردیف، ایک بار تو اس میں یہ تھا کہ دیوار کعبہ شق ہوئی ایک بار، اور میں نے
اس قصیدے کے بعد جب مجھے ممبر ملا PSP کی بات ہے، میں نے کہا نہیں، دیوار کعبہ ایک بار نہیں 2 بار شق ہوئی ہے، کیونکہ تمام روایتوں میں ہے کہ فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں دیوار شق ہوئی اور گئیں، اور جب باہر آئیں تب بھی دیوار شق ہوئی اور وہیں سے باہر آئیں جہاں سے فاطمہ بنت اسد دیوار میں گئی تھی، کعبے میں گئی تھی۔ ایک بار نہیں 2 بار واقعہ برحق ہے، اور ایسا برحق ہے کہ ہمارے ہاں تو 150 روایتیں۔ برادران اہل سنت کے حضرت عائشہ کی حدیث ایک پورا الگ چین، اور انس ابن مالک کی حدیث ہے جن کی حدیث سے آپ لیلۃ الرغائب کی عمل کرتے ہیں۔ تمام مسلمانوں کے نزدیک متفقہ چیز ہے، اعتراض واقعے پہ نہیں ہے، اعتراض اس پر ہے کہ کسی نے ممبر سے ایک غلط بات کہہ دی تو سب اس کو لے اڑے۔ آج کے زمانے میں جب ہر آدمی خانہ خدا کی زیارت جا کے کر سکتا، البتہ لوگوں کو ہسٹری نہیں پتا کعبے کی، اس لیے آئیے سورہ آل عمران، آیت کیا ہے؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ۔ یاد رکھو سب سے پہلا گھر جو انسانوں کے لیے بنا، انسانوں کے لیے بنا، اللہ کا گھر اللہ کے لیے نہیں بنا، انسانوں کے لیے بنا ہے، للذی ببکہ، یہ بکے میں، بکہ مکے کا ایک نام، کیونکہ بکے کے معنی ڈکشنری میں 2 ہیں، ایک تو بھائی گریا و بکا، چونکہ وہاں جا کے ہر آدمی روتا ہے اور اپنے گناہوں کو یاد کرتا، اور بکے کے دوسرے معنی ہے دھکم پیل، تو چونکہ وہاں پہ طواف کے درمیان کتنی ہی آپ کوشش کریں اور کتنا ہی کم مجمع کیوں نہ ہو، سوائے اس کے کہ آپ 8 ذی الحجہ یا 9 ذی الحجہ کو جائیں جب لوگ حج کے لیے مکہ چھوڑ کے جا چکے ہیں، تو خیر مکے میں سب سے پہلا گھر جو انسانوں کے لیے بنایا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ جو گھر انسانوں کے لیے بنایا گیا تو انسانوں کو تو اس کے آگے جھکنے کا حکم دیا ہی نہیں گیا، اور یہ کعبے کی تاریخ سب سے پہلا گھر ہے، یعنی آدم سے بھی پہلے یہ گھر بنا تھا، اور آدم سے لے کے نوح آ گئے، نوح سے لے کے موسیٰ آ گئے، موسیٰ سے لے کے عیسیٰ آ گئے، عیسیٰ سے لے کے پیغمبر کی ولادت ہو گئی، بنا انسانوں کے لیے، انسانوں کو حکم ہی نہیں دیا جا رہا، نہ اس کے طواف کا حکم آ رہا ہے، نہ اس کے آگے پیشانی جھکانے کا حکم آ رہا ہے۔ خدا بندہ بنایا انسانوں کے لیے، روکا ہوا کیوں ہے؟ کہا اس لیے کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کے طریقے میں تبدیلی کبھی نہیں۔ پہلے اللہ کی سنت دیکھ لو کہ اللہ قبلے کو قبلہ کب بناتا ہے، خالی اسٹرکچر بنانے سے قبلہ نہیں بنتا ہے، تو کہاں دیکھ لے، کہاں دیکھ لے؟ کہا قرآن میں جاؤ، آدم کا تذکرہ خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے آدم کو بنایا، فرشتوں سے کیا کہا؟ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، دیکھو میں آدم کو بنا رہا ہوں، سویتُهُ بنا رہا ہوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور پھر اس میں اپنی روح پھونکوں گا، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں روح پھونک لوں گا تب اس کے آگے سجدہ کرنا۔ پتہ چلا اسٹرکچر پہلے بنتا ہے، لیکن جب تک کہ روح نہ پھونکی جائے اس کے آگے پیشانی نہیں جھکائی جاتی ہے۔ کعبے کی بلڈنگ پہلے بن گئی، جب تک کہ روح کعبہ علی ابن ابی طالب کی شکل میں نہیں آئے گی اس وقت تک اسے قبلہ نہیں بنایا جائے گا۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ پہلا مرحلہ ہے بلڈنگ بنا لینا، لیکن فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ کا حکم نہیں آئے جب تک کہ نَفَخْتُ مِن رُوحِي، کعبہ خود کسی کا انتظار کر رہا۔ اور یہی ہوتا ہے جب آپ کسی کا انتظار کریں نا تو کیا ہوتا ہے، آپ اتنے بے چین ہوتے ہیں، انتظار ہے کہ وہ آنے والا ہے، آئے گا آئے گا آئے گا، آ کیوں نہیں چکتا ہے؟ انتظار کرے تو وہ بھی دروازے پر آیا بھی نہیں ہوتا ہے، اور آپ نے ذرا سے آواز سنی دروازہ کھول دیا کہ وہ اندر آ جائے۔ اسی لیے بنت اسد کے لیے دیوار کعبہ شق ہوتی ہے۔ لیکن اب آئیے اس کے بعد کا ایک لفظ، مجھے جانا ہے تیسرے لفظ پر۔ قرآن نے کعبے کے بارے میں 3 لفظ استعمال کیے، کہا یہ قبلہ، مگر کیوں قبلہ نہ بنا؟ کہا کیونکہ ابھی روح نہیں ہے۔ اس کے بعد کہا وہ مبارکہ، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ ومبارکہ، اور یہ مبارک جگہ ہے، برکت والی جگہ۔ اکثر ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ ائمہ کو انبیاء سے آگے بڑھا دیتے ہیں۔ دیکھیے انبیاء کا احترام واجب ہے، ہمارے آج کل ممبر کا پرابلم ایک یہ بھی ہو گیا، حفظ مراتب نہیں، فضیلت ہے، معصومین کی کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسروں کی توہین کی جائے۔ 2 چیزیں میں عرض کر رہا ہوں، اور یہ خاص وجہ سے عرض کر رہا ہوں۔ ایک انبیاء، کوئی ایسا جملہ کہنا جس میں انبیاء کی توہین کی جا رہی ہے، جیسے فرض کیجئے آپ مولا علی کے فضائل بتائیں لیکن اس طرح سے کہ آقا حسین کی توہین کر رہے ہیں، وہ جائز نہیں، وہ فضیلت نہیں مانی جائے گی۔ انبیاء کا اسٹیٹس بعد میں ہے، حضرت عباس کا اسٹیٹس معصومین کے بعد، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم معصومین کے فضائل بتائیں تو حضرت عباس کی توہین کریں۔ تو انبیاء کا ایک بہت ہائی اسٹیٹس ہے، ان کا احترام رکھنا،
ایک نمبر 2 ملائکہ کا. ہمارے ہاں تو جبرائیل و میکائیل کو تو ایسے ہی سمجھا جاتا ہے جیسے کہیں کوئی چپراسی وپراسی ہو, یا پنجاب میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کمی کمین, نعوذ باللہ. یہ لفظ استعمال ہوا ہے ممبر سے جبرائیل کے بارے میں. اچھا انڈیا میں شیڈول کاسٹ کے جو ہوتے ہیں, ملائکہ جیسے کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. جبرائیل در اہل بیت کی خدمت کرنا اپنا اعزاز سمجھتے تھے, مگر جبرائیل کا اپنا ایک رتبہ. اور یہ 2 جملے میں نے کیوں کہے؟ ایک تو اس لیے کہ ہمارے ممبر پہ ان باتوں کا خیال نہیں رکھا جا رہا, اور دوسرا اس لیے کہ آج ہے 13 رجب, ایک دن چھوڑ کے پرسوں آئے 15 رجب. ساری دنیا میں جہاں جہاں اسلامک سینٹر ہے وہاں عمل ام داؤد ہوگا. عمل ام داؤد یہاں بھی ہوگا, لیکن ابھی سے بتا دوں کہ العصر میں عمل ام داؤد شارٹ ہوگا. شارٹ کیا ہوگا کہ پہلے 13 سوروں میں سے آدھے پڑھے جائیں گے, آدھے نہیں. یہ بھی سے بتا دوں شارٹ ہوگا. اس کے بعد اصل اس کی دعا بہت اہم ہے, جو سوروں کے بعد وہ دعا جب آپ پڑھیں گے تو میرے جملے ذہن میں رکھ کے پڑھیے گا, یہ سنیے گا. دعا کے اندر جبرائیل و میکائیل و اسرافیل کا اتنے احترام سے تذکرہ کہ جو بے احترامی ہمارے یہاں ہو رہی ہے جبرائیل, اور پھر انبیاء کا اتنے احترام سے تذکرہ کہ نعوذ باللہ جملہ میں کہہ رہا ہوں, اس کو نگیٹو مت لیجیے گا. اس طرح سے دعائے ام داؤد میں, دعائے ام داؤد جو اصل میں امام نے تو ان کو دعا سکھائی تھی, قرآن کے سورے تو تھے ہی, جو اصل چیز تھی دعا. اس طرح سے دعائے ام داؤد میں معصومین کا ذکر بھی نہیں ہے جس طرح انبیاء کا ہے اور فرشتوں کا ہے. تو ہم کو پتا ہے کہ کائنات میں ہر ایک کا مسئلہ حل امام کی وجہ سے ہوتا ہے, لیکن یہ پیغام دینا تھا تو چونکہ ایک دن بعد ہی آپ سنیں گے, تو یہ ذہن میں رکھیے گا. ملائکہ اور انبیاء احترام ہے ہاں, لیکن معصومین کے برابر نہیں. تو ہم پر اعتراض ہو جاتا ہے کہ جی وہ آپ معصومین کے فضائل اس طرح بتاتے ہیں کہ ان کو انبیاء سے بڑھا دیتے ہیں. پاکستان میں جو شیعت کو کافر قرار دیا جا رہا, اس میں ایک ایلیگیشن یہ کہ یہ غیر نبی کو نبی سے افضل سمجھ رہے ہیں. اب ہم خود ہی کہتے ہیں کہ غلط, غیر نبی نبی سے افضل ہو ہی نہیں سکتا. لیکن تم جسے غیر نبی کہہ رہے ہو, غیر نبی ہے کہاں؟ علی ہو تو نور واحد, فاطمہ ہو تو بضعۃ منی, حسین ہو تو حسین منی وانا من الحسین. لیکن خیر ایک اعتراض ہے, تو آگے دیکھ لیجیے, قرآن سے پوچھ لیجیے. قرآن کہہ رہا ہے حضرت نوح, طوفان ختم ہوا اور حضرت نوح نے طوفان کے درمیان ایک دعا مانگی, رب انزلنی منزلا مبارکہ, اے خدا اب مجھے پہنچا دے اس جگہ پر, اس منزل پر جو مبارک. نوح کہہ رہے ہیں مجھے مبارک جگہ جانا ہے. کب کہہ رہے ہیں؟ پیدا ہوتے ہی نہیں, 100 سال بعد نہیں, 500 سال بعد نہیں, 1000 سال بعد نہیں, 2000 سال بعد. جی ہاں, 2000 سال حضرت نوح نے گزارے. 850 کی ایج تھی, 850 جب نبوت کا اعلان کیا, 950 تبلیغ کی, 200 سال 200 اس کے بعد کشتی بنائی. تب 2000 سال کے بعد حضرت نوح کہتے ہیں کہ اے خدا اب تو مجھے مبارک منزل تک پہنچا دے. 2000 سال بعد نوح, 2000 سال 2000, حضرت عیسیٰ کی ولادت کو بھی 2000 سال ہوئے. 2000 سال ایک آدمی کی زندگی, وہ کہہ رہے ہیں مجھے مبارک منزل پہ پہنچا. یہ قرآن کہہ رہا ہے, سورہ مومنون کی آیت. اور ادھر قرآن اعلان کر رہا, ان اول بیت وضع للناس ببکہ مبارکہ, خانہ خدا مبارک منزل ہے. 2000 سال بعد نوح جس مبارک منزل پہ جا رہے, علی جب اس دنیا میں آ رہے تو پہلا قدم ہی اس منزل پہ رکھ رہے جو منزل مبارک ہے. یعنی جہاں نبوت کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے امامت کا آغاز ہوتا ہے. وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ.